الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ آج کا پروگرام سیرت الانبیاء، پیر شریف کا برکت والا دن، صبح کا آغاز۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات اس انبیاء کرام کی مقدس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ نفوس قدسیہ جو اللہ کی زمین پر تشریف لاتے ہیں، پیغام لاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اصلاح کے لیے آتے ہیں، فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، شرک اور بدعت کو مٹانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آج ہم جس اللہ کے سچے پیغمبر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ محتاج تعارف نہیں، جی ہاں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا اور آج ان کے جلیل القدر صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پڑ پوتے، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اہم واقعات جو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مکمل صورت تفصیل کے ساتھ آئی ہے، تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ یعنی یہ وہ قصہ ہے ناظرین کرام جو سورہ یوسف کے اندر اول سے لے کے آخر تک اسی پیغمبر کا ذکر ہے، کوئی اور احکام کو یہاں بیان نہیں کیا گیا۔ اس کے اندر ہم جائزہ لیں گے کہ قرآنی آیات اور کتنے مقامات پر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کا اجمالی ذکر سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 84 اور سورہ مومن آیت نمبر 34 میں ہے، جبکہ تفصیلی ذکر سورہ یوسف میں ہے۔ اللہ اکبر۔ مختصر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف پیش کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک یوسف ہے اور یہ عجمی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا نہیں ہے۔ یوسف افسوس کرنے والا۔ نسب نامہ کچھ یہ ہے جو مورخین نے لکھا کہ حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، حسب و نسب دونوں میں بہت اعلیٰ ہے کہ خود بھی نبی اور ان کی 3 پشتوں میں انبیاء کرام موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 3 پشتوں میں انہیں نبوت پر سرفراز فرمایا۔ ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں بڑے شرف والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، یعنی خود اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کے بیٹے، اور وہ بھی نبی اللہ کے بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور وہ خلیل اللہ کے بیٹے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی
मुबारक अहादीस जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है। विलादत और परवरिश का हम तज़किरा करते हैं, देखते हैं। नादरीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ौजा लैया के इंतकाल के बाद उनकी बहन राहील से निकाह फरमाया। इन्हीं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें 2 फर्जंद अता फरमाए। एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे बनियामीन। ये दोनों की इन्हीं के बतन से यानी बीबी राहील के बतन से विलादत होती है। विलादत के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी बहन की गोद में दे दिया। उन्होंने आपकी परवरिश की, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी फुफ्फी साहिबा के यहाँ परवरिश पाने लगे। फिर उनके इंतकाल के बाद खुद हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आगोश रहमत में लिया और तरबियत फरमाने लगे। अब हम यहाँ करेंगे हुस्न यूसुफ का जिक्र कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितना हसीन बनाया, कितना हुस्न अता फरमाया। हम अहदीस की रोशनी में देखते हैं, आका नामदार मदीना, सुरूर कल्ब सीना, अहमद मुजतबा, हबीब किबरिया, शब असरा के दूल्हा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहदीस मेराज में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न इजमाली का तज़किरा इस तरह फरमाते हैं, फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोला गया यानी आसमान का, तो मैंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। उन्हें अल्लाह ताला ने हुस्न का निस्फ हिस्सा अता फरमाया था, यानी सारी कायनात में जो अल्लाह ने हुस्न पैदा किया है उसका निस्फ यानी 1/2 आधा हिस्सा हुस्न का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। और उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए दुआ फरमाई। इसी तरह दूसरी हदीस में आता है कि मैंने एक शख्स को देखा जिनकी सूरत 14वीं रात के चांद की तरह थी, और 14वीं रात के चांद जैसी सूरत। मैंने कहा, जिब्रील ये कौन है? मैंने पूछा, अर्ज की गई कि ये आपके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह अकबर। तीसरी हदीस नाज़रीन, मेराज की रात मैंने तीसरे आसमान पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, तो वो ऐसे शख्स थे जिनके हुस्न ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया। अल्लाह अकबर। वो नौजवान अपने हुस्न के सबब लोगों पर फजीलत रखने वाले थे। अल्लाह अकबर। क्या उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करें, क्या उनके हुस्न की तारीफ़ करें, जिनके हुस्न की तारीफ़ शब असरा के दूल्हा इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन के प्यारे नाना जान फरमा रहे हो। फिर फरमाया कि तमाम इंसानों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा हसीन थे। सिर्फ हमारे आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनसे बढ़कर अल्लाह ने हुस्न अता फरमाया। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, इत्तेफाक है उम्मत का कि सारी दुनिया में आधा हुस्न अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया, और इस हुस्न से भी बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुस्न अता फरमाया। इसीलिए तो हज़रत हसन बिन साबित फरमा गए कि खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। अल्लाह अकबर। इसीलिए किसी फ़ारसी ज़बान के शायर, मेरा गुमान यह है कि अल्लामा अब्दुर रहमान जामी, वो फरमाते, हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बेज़ादारी आचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। इसका तर्जमा यह है कि यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرندوں کی صورت میں پھونک مار کر زندہ کرنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ روشن ہونا، یہ تمام معجزات کو جمع کر لیا جائے، وہ سب کے سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا آپ کی ذات کے اندر یہ معجزات، یہ کمالات، یہ حسن موجود تھا۔ اس لیے آنچ خوباں دارت تو تنہا داری۔ ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے ناظرین کو۔ بات ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، ان کے حسن کی، ان کی تربیت کی، پرورش کی، ولادت کی، ان کے خاندان کی۔ اللہ اکبر۔ اب ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی پوری قوت کو پہنچے اور شباب اپنی انتہا پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور دین میں فقاہت عطا فرمائی۔ ناظرین، اس وقت عمر مبارک 3 قول ملتے ہیں۔ امام ضحاک کے مطابق کہ آپ کی عمر شریف 20 سال تھی، دوسرا قول ہے کہ 30 سال، اور تیسرا حضرت قلبی کا ایک قول ہے کہ آپ کی عمر 18 سال کے درمیان تھی جب اللہ رب العزت نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ اسی لیے قرآن پاک فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا۔ ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے محسنین کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اس آیت میں حکم سے درست بات اور علم سے خواب کی تعمیر مراد لی گئی، اور بعد نے فرمایا کہ چیزوں کی حقیقتوں کا جاننا علم، اور علم کے مطابق عمل کرنا یہ حکمت ہوتی ہے۔ جو اللہ نے علم دیا اس علم کے اوپر عمل کرنا یہی حکمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنے احسانات فرمائے، انعامات فرمائے۔ جیسے ہم یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اللہ نے ان پر احسانات فرمائے، حضرت اسحاق علیہ السلام پر فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرمائے۔ تو یہاں بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ نے کتنا کرم فرمایا، کتنے احسانات کیے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ سب سے پہلے تو آپ علیہ السلام کو قتل ہونے سے محفوظ رکھا، کنویں سے سلامتی کے ساتھ باہر نکالا، مصر کی سرزمین میں ٹھکانہ دیا، خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا، یعنی کتاب الرؤیا کا علم عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، بڑے بڑے احسانات اس خالق کائنات کے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر یہ بھی احسان تھے کہ آپ علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھا۔
یقیناً انبیاء کرام جب ہم کہتے ہیں کہ معصوم ہیں تو بے حیائی اور برائی سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک جملہ حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت سے میں نے کہنا شروع کیا، آج تک اس کی مٹھاس اپنے منہ میں محسوس کرتا ہوں، رس گھول رہا ہوں، یعنی انبیاء، نبی، مرسل یہ پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شمار فرمایا، انبیاء میں۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا، ہم نے اسی طرح کیا کہ اسے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے مقبول بندوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ارادہ بے حیائی کا، برے کام کا عورت نے کیا، یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا۔ یہ نسبت عورت کی طرف، ارعا برہان ربی، حضرت یوسف علیہ السلام دلیل الہی دیکھ چکے تھے۔ ناظرین آخر وہ دلیل الہی کیا ہے؟ یعنی یا تو مفسرین کرام نے الگ الگ اس کی تعویلیں کی ہیں۔ امام فخر الدین رازی جیسا نیر اعظم جس کا علم کا دسترخواں بڑا وسیع ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی صورت دیکھی بند کمرے کے اندر، سفید داڑھی دیکھی۔ اور ناظرین ایسا ممکن ہے، انبیاء کرام یہ مدد کر سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، مشکل بھی نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے، انبیاء کے لیے آسان ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خبردار کیا کہ بیٹا یوسف خیال رکھنا، ہم خاندان انبیاء ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں ارعا برہان ربی جو دلیل الہی ہے، اسی سے وہ یہی مراد لیتے ہیں۔ پھر ایک اور کرم، قید خانے سے رہائی عطا فرمائی گئی، بادشاہ کی نگاہوں میں معزز بنایا گیا، مصر کی سرزمین میں اقتدار، حکومت عطا فرمائی، سب کچھ ان کے تحت تصرف میں کر دیا، اور آپ کے لیے آخرت میں بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ ثواب رکھا۔ دنیا میں یہ نعمتیں دی اور آخرت کے لیے بھی ثواب رکھ لیا۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ انعمت علیہم، مولا ہمیں انہی کا سیدھا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام والے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام پر بے شمار لا تعداد انعامات، احسانات فرمائے۔ اب ہم سیرت یوسف علیہ السلام کے اہم واقعات کی طرف اپنے ناظرین کو لے کے چلتے ہیں، مگر ہم یہاں ایک عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا بہت طویل ہے۔ میری خواہش بھی ہے اور یقیناً امید ہے اور آرزو ہے، گمان غالب ہے کہ میری پوری ٹیم کی خواہش بھی ہوگی کہ ہم اس قصے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں تاکہ ہمارے ناظرین سن سکیں۔ جو قرآن و احادیث میں صحیح ملتے ہیں واقعات، ان صحیح واقعات کو ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ جو اس میں کچھ باتیں ملائی گئی ہیں، ملاوٹ کی گئی ہے، ان کو الگ کر دیا جائے۔ جو جھوٹی کہانیاں گھڑی گئی ہیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ تو ہم اس کے اندر انشاءاللہ کچھ اور بھی شامل کریں گے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر تو آپ سماعت کر رہے ہیں، تو پورا ذکر جو ہے وہ سورہ یوسف کے اندر اول سے لے کے آخر تک احسن القصص
جس کو خوبصورت قصہ قرار دیا گیا۔ تو آئیے یہاں بھی ذکر کرتے ہیں، ایک بار آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی خبر یوں دی، اس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اللہ اکبر، اے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں یہ دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، انبیاء کرام کے خواب وحی خدا ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ کا عنصر نہیں ہوتا، ملاوٹ نہیں ہوتی، جھوٹ سے مبرہ و پاک ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو خواب دیکھا تھا کہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو قرآن کیا کہتا ہے، قَصَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تھا بھی سچا، اور جب عمل کیا تو اور سچا ہی ہو گیا۔ سچوں کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، انبیاء کرام کے خواب وحی خدا ہوتے ہیں۔ جب یہ خواب دیکھا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف، مورخین فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں، عمر شریف 12 سال کی تھی۔ اللہ اکبر، حسن اتنا، انعامات اتنا، رحمتیں برکتیں اتنا، عمر شریف 12 سال ہے، اور یہ پہلی خواب آئی ہے کہ میں نے 11 ستارے، سورج، چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور بعض نے یہ عمر 7 سال بھی فرمائی، بعض نے 17 سال کی عمر کے قول مختلف ہیں، مگر ہم وہ قول پیش کریں گے جو سب سے زیادہ قوی ہے، یعنی 12 سال کی عمر ہے۔ ناظرین، جب یہ خواب سنا دیا والد محترم کو، اب ان کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، وہ نصیحت کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد، اور وہ نصیحت جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا نصیحت فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ ایک بار پھر اپنے محترم محتشم ناظرین کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ، بلکہ آپ کا پروگرام پسندیدہ سیرت الانبیاء، ہمارے سچ ٹی وی کے توسل سے جو پوری دنیا میں الحمدللہ یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اور اس کو سراہا جا رہا ہے، اس کی برکتیں لوٹی جا رہی ہے، اسے سیکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، بریک سے جانے سے قبل ہم عرض کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ۔ جب یہ خواب اپنے والد بزرگوار کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت کر دی۔ کیا تھی؟ کہ میرے فرزند، میں تم سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں، جس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے بھائی آپ سے حسد کریں گے یا حسد کرتے تھے، اور چونکہ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اور وہ بیان کردہ خواب سے ظاہر ہونے والی حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت فضیلت بھی سمجھ گئے، اور خواب سن کر ارشاد فرمایا، قرآن پاک نے فرمایا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اے میرے بچے، میرے فرزند، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا،
اور نہ تمہارے خلاف کوئی، ہاں ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین کرام، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ نہ ہو اس کے سامنے اچھا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام منع کر رہے ہیں۔ اچھا خواب ہر بندے کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی نعمتوں کا ذکر بھی ہر بندے کے آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ مثلا میں اتنا کماتا ہوں، میرے پاس یہ وسائل ہیں، یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس سے لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے، اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بشارت دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرمائے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا۔ امام فخر الدین رازی سبحان اللہ تفسیر کبیر شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت یجتبی کا سے مراد نبوت کے لیے منتخب فرمانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں تیرا رب تمہیں منتخب فرمائے گا، یعنی تمہیں نبوت عطا کرے گا۔ یجتبی کے معنی یہ ہے تمہیں نبوت دے گا۔ ناظرین، نبوت سے بڑھ کر بھلا کوئی اور منصب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبوت اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم دیا ہوا منصب ہے، عظیم نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس صورت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نعمت پوری کرنے سے مراد دنیا و آخرت کی آپ کو سعادتیں عطا فرمائے گا۔ دنیا کی سعادتیں تو یہ ہیں اولاد کی کثرت، خدمت گاروں اور پیروی کرنے والوں کی کثرت، مال اور شان و شوکت میں وسعت، مخلوق کے دلوں میں عظمت اور جلال کی زیادتی، خالق اور مخلوق کی طرف سے اچھا ثنا، اور آخرت کے لیے سعادتیں یہ ہیں کہ کثیر علوم عطا فرمانا، اچھے اخلاق، اللہ تعالیٰ کی معرفت، استغراق، اور یجتبی سے مراد یہ ہے کہ بلند درجات تک پہنچانا، مگر اس سے مراد نبوت عطا فرمانا یہ زیادہ قوی قول ہے مفسرین کرام کا۔ ناظرین کرام، یہاں چند ایک باتیں جو ہم نے عرض کی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جس طرح پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت اللہ نے مکمل فرمائی، یہ بات واضح ہے کہ وہ نعمت جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کو باقی انسانوں میں امتیاز حاصل تھا، تو وہ نبوت ہے۔ لہٰذا اس کے اندر تکمیل نعمت سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت جیسی نعمت عطا فرمائے گا، یہی یجتبی کا معنی ہے۔ اور تیسری بات، برادران یوسف کا اظہار تشویش۔ ناظرین کرام، یوسف علیہ السلام اور ان کے سکے بھائی بنیامین سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی غیر معمولی محبت دیکھ کر دیگر بھائی حسد کرتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کسی طرح انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس معاملات خواب کا علم ہو گیا ہو، کہیں سے سن لیا ہو، جس کا انہیں محسوس ہوا کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے، اس پر ان کے دل میں حسد پیدا ہوا، برادران یوسف کے دلوں میں حسد۔ ناظرین، حسد گناہ کبیرہ ہے۔ حسد حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
اسی طرح کہ حاسد اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اس لیے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ پھر وہ ایک دن آپس میں برادران یوسف کہنے لگے لَيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، بے شک یوسف اور اس کا سکا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو محبت تھی، ناظرین، دلی محبت ایک غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم اس محبت کا ذکر انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں سیرت الانبیاء میں اپنے ناظرین کو پہنچائیں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہوا چاہتا ہے، تو یقیناً جانتے ہیں ناظرین کہ ہم اپنے پروگرام کے آخر میں دعا اجتماعی کراتے ہیں اور تمام ناظرین شریک ہوتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے دعا ہوتی ہے، انبیاء کرام کا واسطہ، وسیلہ، ازواج، اہل بیت، صحابہ کرام کے توسل سے دعا کرتے ہیں، تو آپ بھی ہماری دعاؤں میں شریک ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دعمان آل رسول۔ اے ساری کائنات کے مالک خالق رازق اللہ، تو ہمارا سچا خدا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر انبیاء کرام کی محبت پیدا کر دے، انبیاء کرام کا ادب نصیب فرما، مولا کریم سچی پکی غلامی نصیب فرما، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی پیروی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پروردگار عالم ہماری افواج پاکستان کی خیر فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے، یا مالک المولا ہمارے اس پروگرام سیرت الانبیاء کے جتنے لوگ شامل ہیں، پوری ٹیم، مولا کریم تمام کو نعمتوں سے مالا مال فرما، دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے مالا مال فرما، یا ارحم الراحمین مولا پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما، ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کی خیر فرما، اے اللہ انہیں برکتیں عطا فرما، رزق روزی میں برکتیں عطا فرما، جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔